السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشاد۔ آج ہم قلعہ گولکنڈے پر خاص پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ قلعہ گولکنڈہ حیدرآباد کی آن بان اور شان ہے۔ قطب شاہی سلطنت اسی قلعے کے فصیلوں سے چلتی تھی۔ شہریان حیدرآباد کے لیے یہ پہچان قلعہ گولکنڈہ پوری دنیا میں اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے اور حیدرآباد کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم قلعہ گولکنڈے کی تاریخ اور اس سے جڑی باتوں پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ قلعہ گولکنڈہ حیدرآباد کا ایک قدیم اور تاریخی قلعہ ہے۔ قطب شاہی سلطنت کا دارالحکومت قلعہ گولکنڈے کی تاریخ لگ بھگ 850 سال پرانی ہے۔ 850 سال گزر جانے کے باوجود قلعہ گولکنڈہ آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ حیدرآباد کا یہ قلعہ گولکنڈہ ہے جس نے کئی حکمرانوں کے عروج و زوال کو دیکھا ہے۔ مورخین کے مطابق 1184 عیسوی سے قلعہ گولکنڈے کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ 1184 میں سب سے پہلے کاکتیہ سلطنت قلعہ گولکنڈے پر قائم ہوئی۔ کاکتیہ کے بعد بہمنی حکمرانوں نے قلعہ گولکنڈہ پر حکومت قائم کی۔ بہمنی دور میں قلعہ گولکنڈہ تلنگانہ کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا اور بہمنی دور میں سلطان قلی کو قلعہ گولکنڈے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ 1518 میں محمود شاہ بہمنی کے انتقال کے بعد سلطان قلی نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا اور اس طرح 1518 سے ہی قلعہ گولکنڈے سے قطب شاہی سلطنت کے دور کا آغاز ہوا تھا۔ قلعہ گولکنڈے کی تاریخ اور قلعہ گولکنڈے پر کاکتیہ اور بہمنی بادشاہوں کی حکمرانی کب سے کب تک ہوئی اور قلعہ گولکنڈے پر قطب شاہی سلطنت کی تفصیلات سے دکن ہیریٹیج ٹرسٹ کے بانی اور ٹرسٹی محمد صفی اللہ صاحب نے سیاست ٹی وی کو واقف کروایا۔ آپ جو گولکنڈہ قلعے کے بارے میں جو معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جو ڈاکیومنٹڈ تاریخ ہے گولکنڈے کی وہ اباؤٹ 1184 اے ڈی کی ہے، جو کاکتیہ دور حکومت سے تعلق رکھتا وہ ڈیٹ۔ اور اس زمانے میں ایک مٹی کا قلعہ ہوا کرتا تھا، مڈ فورٹ بولتے ہیں۔ اس جو آج کی تاریخ میں جو قلعہ ہے اور جو بڑا مطلب آپ کے بیسٹینز اور یہ جو پتھر کا کام ہے وہ اتنا اس زمانے میں نہیں تھا۔ تقریباً ایک 800-900 سال پہلے اس کی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہمیں ملتی ہے، جس میں آپ کے جیسا میں نے ابھی بتایا آپ کو کاکتیہ رولرز کا، اور جو پہلا واقعہ ہے جس میں کاکتیہ سے بہمنی دور حکومت کی طرف جو ہے ان کا کنٹرول، بہمنیوں کا کنٹرول یہ قلعے پہ جو آیا وہ 1364 ہے، 1364 میں۔ وہ ایسا ہوا کہ 1323 میں ایگزیکٹلی 700 سال پہلے محمد بن تغلق کی فوجیں آ کے وہ ورنگل کے جو پرتاپ رودرا تھے ان کو ہرانے کے بعد وہ 1347 میں ان کی جو بچی کچھ فوج تھی جو یہاں پر رہ گئی تھی، وہ اس کے لوگوں نے مل کے بہمنی سلطنت قائم کی، جس میں علاؤالدین حسن گنگو بہمنی سب سے پہلے بادشاہ ہوئے گلبرگے سے۔ 1347 سے ان کی بہمنی حکومت کی شروعات ہے۔ تو 1364 میں یعنی کہ 19 سال کے اندر وہ لوگ جو ہے گولکنڈے پہ فتح کر لیے تھے اور گولکنڈہ ان کے انڈر میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد اتنی زیادہ تاریخ اس کی نہیں ملتی ہے گولکنڈے کی۔ پھر آپ دیکھیے جب 1496 میں بانی قطب شاہ، مطلب قطب شاہی ڈائنیسٹی کے جو فاؤنڈر تھے سلطان قلی، ان کو جو ہے 1496 میں 1496 میں بیدر سے منتقل کیا گیا گورنر بنا کے تلنگانہ کا گورنر بنا کے۔ تلنگانہ کا جو ہیڈ کوارٹرز تھا وہ گولکنڈہ تھا۔ تو 1496 میں وہ سلطان قلی قطب الملک کا ان کو خطاب تھا، وہ تلنگانہ کے گورنر بن کے آئے گولکنڈے میں 1496 سے 1518 تک انہوں نے وہاں پر گورنر کی حیثیت سے گولکنڈہ قلعے میں انہوں نے کیا، اپنی حکومت چلائی۔ اس کے بعد جب محمود شاہ بہمنی 1518 میں محمود شاہ بہمنی کا جو انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی خود مختاری اعلان کر لی، وہاں سے
قطب شاہی دور کا آغاز ہوا۔ قلعہ گولکنڈے پر اپنی سلطنت قائم کرنے کے بعد قطب شاہی بادشاہوں نے نہ صرف قلعے کی عمارت کو مستحکم کیا بلکہ اپنی سلطنت کو توسیع دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سلطان قلی کے بعد جمشید قلی، ابراہیم قلی، محمد قلی اور عبداللہ قطب شاہ نے ایک کے بعد دیگر اپنی سلطنت کو آگے بڑھاتے گئے۔ مورخین کے مطابق عبداللہ قطب شاہ نے 1626 سے 1672 تک یعنی 46 سال تک حکومت کی تھی۔ اس دوران مغل حکمرانوں کے حملے قلعہ گولکنڈے پر ہوتے رہے۔ قلعہ گولکنڈے کے ساتھ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کیا جائے تو قلعہ گولکنڈے کی تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے۔ اورنگزیب کو 8 مہینوں کی جدوجہد کے بعد قلعہ گولکنڈہ کو فتح کرنے میں کامیابی ملی تھی۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ قطب شاہی بادشاہوں نے قلعہ گولکنڈے کا جو دفاعی حصار بنایا تھا وہ انتہائی طاقتور تھا اور عالمگیر اورنگزیب جیسے بادشاہ کو قلعہ گولکنڈے کو فتح کرنے میں 8 مہینوں کا طویل عرصہ لگا تھا۔ قطب شاہی بادشاہوں نے قلعہ گولکنڈے کے پاس جو ڈیفنس سسٹم دفاعی نظام بنایا تھا گویا وہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے اور دشمن فوج کو قلعے میں داخل ہونا اور قلعے کو فتح کرنا تقریباً ناممکن ہوا کرتا تھا۔ اس دوران جو کاکتین پیریڈ میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مٹی کا قلعہ تھا، اس کے بعد قطب شاہیوں کے دور میں بھی جو ہے شروعاتی دور میں مٹی کا قلعہ تھا۔ جیسے جیسے ان کی حکومت بڑھی اور ان کے جو ریونیو وغیرہ آنے لگے اور ان کی جو حکومت پھیلی تو اس حساب سے پھر انہوں نے وہ کافی بڑا پتھر کا قلعہ بنایا۔ مغلوں کا جو اٹیکس جو گولکنڈہ قلعے پہ ہوتے تھے اورنگزیب کے زمانے میں، شاہجہاں کے زمانے میں بھی ہوا۔ 12 کلومیٹر کا جو آؤٹر اس کا سرکمفرنس ہے اور الگ الگ جگہوں پہ جو اس کے کیا کہیں گے فصیل ہیں اور جو ڈیفنس میکینزمز ہیں، نہیں بالا حصار تو سب سے اوپر ہے، بالا اوپر اور حصار وہ اب دیکھیے بیسیکلی جو ہندوستان کے قلعے یا جو ایشین فورٹس ہیں اس میں جو ہے ایک سیکنڈ تھرڈ لیئر جیسا کانسٹینٹی نوپل جو استنبول آج کی تاریخ میں ہے اس کا 3 لیئر کا ڈیفنس ہوا کرتا تھا۔ اسی ٹائپ کا موٹس وغیرہ گولکنڈہ قلعے میں بھی الگ الگ قسم کے جو ہے پانی کا پہلے جو ہے نا دشمنوں کو روکنے کے لیے پانی میں مگرمچھ وغیرہ تاکہ دشمن کی فوج اس میں کراس نہیں کر سکے، الگ الگ قسم کے وہ ڈیفنس لیئرز رہتے ہیں۔ اس زمانے میں رہتی تھی ہم تھے۔ آپ دیکھیے گولکنڈہ قلعے کی ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو مغل بادشاہ 8 مہینے تک جو ہے وہ گولکنڈے کو فتح نہیں کر سکے اور بتاتے کہ دغا بازی سے جو ہے وہ رشوت دے کے کوئی جو ہے ملٹری کمانڈر جو تھا قطب شاہیوں کا انہوں نے گیٹ کھول دیا اور اس کے بعد وہ فوج جو ہے اندر گھس کے فتح کر لی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا کہ کتنا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ، یعنی کہ اس زمانے میں اورنگزیب سے طاقتور تو کوئی ہندوستان میں تھا بھی نہیں، لیکن وہ ان کو 8 مہینے لگے۔ دوسرے کوئی قلعے کو جو ہے نا بیجاپور وغیرہ کو آ کے انہوں نے فتح کیا تو کچھ دنوں میں ہو گیا تھا۔ یہاں کیونکہ اتنا اسٹریٹجک لوکیشن تھا اور ویسا قلعہ اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ وہ کوئی دشمنوں کو آنے مشکل ہوگی، پھر اونچائی پہ تھا اور جو ہے دور سے دیکھا جا سکتا ہے، اگر کوئی دشمن آ رہا تو دور سے دیکھ سکتے ہیں اس کو، پھر واپس یہ لوگ بھی جوابی کارروائی بھی کر سکتے تھے۔ قلعے کے باب الداخلے سے بالا حصار تک تالی کے ذریعے پیغام پہنچانے کے نظام کو بھی اس قلعے کا ایک انوکھا سسٹم مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب بھی قلعے کے باب الداخلے پر کوئی مصیبت آتی، باب الداخلے کے پاس موجود سنتری کئی 100 میٹر کی بلندی پر واقع قلعے کے سب سے بلند ترین مقام بالا حصار میں رہنے والوں کو تالی بجا کر چوکنا کر دیتے۔ نیچے سے لے کر اوپر بلندی پر کئی 100 میٹر کے فاصلے تک تالی کی گونج کا یہ سسٹم آج تک ماہرین کو سمجھ میں نہیں آ پایا۔
किले गोलकुंडे की मेन गेट के पास ये इकोसिस्टम एक मुनफरिद किस्म का सिस्टम है, जो यहाँ से बाला हिसार तक लोगों को मैसेज दिया जाता था, लोगों को चौकस किया जाता था। और ये कुली कुतुब शाही बादशाह ने ये एक मुनफरिद किस्म का सिस्टम बनाया था, ये इकोसिस्टम। हम अब बात करते हैं किले गोलकुंडे की फ़न तामीर की। गोलकुंडे को फ़न तामीर का शाहकार माना जाता है। काकतिया बादशाहों ने मिट्टी से ये अजीमुशान किला तामीर किया था, जिसके बाद कुतुब शाही बादशाहों ने पत्थर और गज का इस्तेमाल करके इसे मजबूत बनाया। आज बरसों गुजरने के बावजूद किले गोलकुंडा अपनी गैर मामूली तामीर और मजबूत दर व दीवार के लिए यहाँ आने वालों को हैरान कर देता है। कुतुब शाही हुक्मरानों ने किले गोलकुंडे की तामीर में ईंट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गच्ची और पत्थर का इस्तेमाल किया था। मजबूती और फ़न तामीर के एतबार से हैदराबाद का तारीख़ी किले गोलकुंडा दुनिया के बड़े किलों में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। इसके दिफाई निज़ाम को इंतहाई मजबूत बनाने के लिए बुलंद व बाला फसीलें और किले गोलकुंडे के बैरूनी दीवार के बाहर खंदक़ें और खंदक़ों में पानी के साथ साथ मगरमच्छों का इस्तेमाल इस किले के बेहतरीन दिफाई निज़ाम की मुँह बोलती तस्वीर पेश करता है। आज भी किले की बाहरी दीवारों के पास ये गहरी खंदक़ें लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं। एक चीज़ जो लोगों को जानना ज़रूरी है, कुतुब शाही दौरे हुकूमत के जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसमें ईंट का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। इसमें चूना और पत्थर, मतलब गच्ची, मतलब चूना और गच्ची, और ईंट की शक्ल में पत्थर। आप कहीं भी देखिए, अब जो ये जो दूसरे जो मक्का मस्जिद के अलावा कुतुब शाही दौर के जो कई मस्जिदें हैं उसमें अगर समझिए ऊपर से जो उसकी गच्ची निकल जाती है, छीलते हैं, तो आपको पूरी पत्थर की कारीगरी, पत्थर का काम दिखेगा। यानी कि गच्ची में जैसा आज की तारीख में ईंट फिट करते हैं वैसा पत्थर के टुकड़े लगा के वो बनाते थे। उसकी वजह से मजबूती है और 300-400 साल से बिल्कुल भी कोई बिना कोई मेंटेनेंस के वो टिके हुए। अगर ईंट का रहता तो इतने साल नहीं रह सकता था, क्योंकि ईंट वजन से जो है वो अमीरी उसका फन का एक बहुत अच्छा शाहकार है। और वैसा अलग जगहों पे बीजापुर में ये जो गोल गुंबद है उसमें भी वैसा दिखने को मिलता है, एक्यूस्टिक्स जो है। तो इससे जाहिर होता है कि उस ज़माने की जो उनकी मालूमात थी या जो फ़न तामीर की जो मालूमात थी वो गैर मामूली थी। उसके बाद फिर हम वो जो मालूमात है या जो वो नॉलेज थी वो खो चुके हैं हम लोग। आज की तारीख में वो नहीं है और आज की तारीख में फिर वैसी चीज़ रिक्रिएट नहीं कर सकते। हमारा नाम संजीव चक्रवर्ती है, हम बंगाल से हैं। तो हम इधर हैदराबाद आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पूरा हिस्टोरिकल सिस्टम है इधर। अब हम गोलकुंडा फोर्ट में है। ये तो बहुत अच्छा जगह है। इधर से हैदराबाद सिटी को हम बहुत तरीके से नज़दीक से दिख रहा है, बहुत बढ़िया लगता है इधर। हाँ, तो बहुत अच्छा है। हम फिर आएंगे तो फिर इधर आ जाएंगे हमारा फैमिली फ्रेंड्स वगैरह कर लेकर। तो आज हम हैदराबाद सिटी घूमने के लिए आए हैं। उधर जो गोलकुंडा फोर्ट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उधर देखने का बहुत सारे चीज़ है। हैदराबाद सिटी और भी घूमना है, फिर से आना है। किला गोलकुंडा आप कैसा फील करे, कैसा अच्छा है? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा है। उसका जो एम्पायर का जो पीरियड में जो ये बनाया था वो बहुत ही देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। किले गोलकुंडे के 8 दरवाज़े हैं। 8 दरवाज़ों में फ़तेह दरवाज़ा काफ़ी अहमियत का हामिल माना जाता है। बताया जाता है कि किले गोलकुंडे के बेशतर दरवाज़े इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दौर में तामीर किए गए थे। फ़तेह दरवाज़ा 8 फीट चौड़ा और 25 फीट बुलंद है। फ़तेह दरवाज़ा बरसों गुजरने के बावजूद आज भी मजबूत है और इसे सयाह देखकर दंग रह जाते हैं। किले गोलकुंडे के ताल्लुक़ से ये बात भी मशहूर है कि यहाँ हीरों की तिजारत हुआ करती थी।
اور قلعہ گولکنڈے کے پاس ہیروں کی منڈی لگتی تھی۔ دنیا بھر کے تاجر ہیروں کی خرید و فروخت کے لیے قلعہ گولکنڈے کو آیا کرتے تھے۔ بات بہت پرانی ہے، 850 سال قبل قلعہ گولکنڈے کے پاس ہیروں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ ہمارے آبا اجداد یہاں ہیروں کی تجارت کرتے تھے۔ دنیا بھر کے تاجر قلعہ گولکنڈے کے پاس ہیروں کی تجارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ کوہ نور جو ہیرا یہاں سے نکلا وہ میر جملہ نے شاہجہاں کو گفٹ کیا تھا کہ بھئی آپ ہمیں بخش دیجئے، ہمیں مت ہمارے مطلب ہمیں جو ہے پریشان مت کریے، اور یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ وہ تقریباً 1636 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ کوہ نور جو ہے وہ، اور یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ گولکنڈہ قلعے میں ہیرے نکلتے تھے۔ گولکنڈہ قلعہ اور اس کے اطراف کا ایریا اور حیدرآباد یہ ایک مارکیٹ تھی جو کرشنا ویلی میں جو ہیرے نکلتے تھے وہ تاجر وغیرہ لا کے دیکھیے، ہیرے پورے کروڈ مطلب بالکل را ڈائمنڈ نکلتے تھے۔ اس کو دیکھنا، اس کو پرکھنے کی بھی جو ہے جو پہچان ہوتی تھی وہ بالکل غیر معمولی معلومات رکھنے والے ہیرے جواہرات سے کے تعلق سے غیر معمولی معلومات رکھنے والوں کو ہی وہ سمجھ میں آ سکتا تھا۔ کیونکہ کوہ نور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بیوہ کے کو ملا، وہ صبح صبح کہیں جا رہی تھی کھیت میں تو وہ چمکتا وہ پتھر ملا، وہ لا کے وہاں کے گاؤں کا جو مکھیا تھا اس نے دیا، تو وہ بولا کہ اتنا بڑا پتھر ہے ہمیں مار دیں گے لوگ، اس کے 7-8 ٹکڑے کر دیے، اور سب سے بڑا ٹکڑا وہ میر جملہ کے پاس گیا، وہاں سے اس کی تاریخ ہے۔ ہیرے کی منڈی کا لوکیشن اب ہم دیکھیں گے جا کے تو کہاں تھا پہلے؟ ہیرے کی منڈی کا لوکیشن ادھر آپ کو جو ہے کہ صدر بازار ہے، وہاں پر کمانیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر ایک پتھر کا کتبہ بھی ہے، نہیں پتھر کا کتبہ ہے کہ یہ یہاں پر لگتی تھی۔ دیکھیے 14,000 دکانیں جو ڈسکرپشن آتا ہے میں نہیں سمجھتا آج کی تاریخ میں نہیں ہے، 14,000 تو اس زمانے میں آج سے 400 سال پہلے رہتے تھے۔ کافی مطلب دنیا بھر میں سب سے بڑا سورس یہ ہیروں کا کرشنا ویلی ہی تھا۔ اس کے بعد پھر 1700 چینج میں جو ہے وہ برازیل وغیرہ میں اور افریقہ میں ہیرے نکلنے لگے تو وہ لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ ہوا، ورنہ تقریباً 1,500 سال سے لوگ یہاں پر مطلب فرینچ ٹریولرز، پورچوگیز اور سب مارکو پولو وغیرہ سب یہ ہیروں کی تلاش میں ہی آئے تھے۔ وہ خالی سائٹ سیئنگ یا ٹورزم کا تو کچھ مقصد نہیں تھا لوگوں کا، تو یہ اور اس کا کافی حد تک ریونیو دیکھیے آج کی تاریخ میں بھی وہ رول اپلیکیبل ہے کہ 10 کیرٹ سے زیادہ کوئی بڑا ہیرا وہ اسٹیٹ کا ہوتا، کوئی بھی نکلے گا۔ تو اس زمانے میں بھی اگر کوئی جو ندی میں سے یا زمین میں سے کوئی ہیرا نکلتا تھا، اگر 10 کیرٹ سے بڑا اگر رہتا تو وہ بادشاہ وقت کا ہو جاتا تھا۔ قلعہ گولکنڈے کی شکل کس سے مشابہ ہیں؟ اس تعلق سے صفی اللہ صاحب کا ماننا ہے اگر آپ گولکنڈے پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ قلعہ گولکنڈہ پھول کی کٹی ہوئی شکل میں نظر آئے گا اور زمین پر گویا گلدستے کی شباہت نظر آئے گی۔ اور میں نے ایک آج سے تقریباً 30 سال پہلے ایک پیپر بھی پریزنٹ کیا تھا کہ یہ تو گولا کونڈا نام کے علاوہ جو ہے جیسا گل برگا ہے، گل اور برگد، ویسے گل کندا مطلب پھول کی طرح کٹا ہوا، اگر اس کا جو سائٹ پلان ہے گولکنڈے کا وہ اگر ہوا میں سے دیکھیں، ایریل وہ دیکھیں تو ایسا ایریل ویو اگر دیکھیں گولکنڈے کا تو ایسا لگے گا کہ زمین پہ گلدستہ رکھا ہوا ہے۔ قلعہ گولکنڈہ مضبوطی کے اعتبار سے اور بے مثال فن تعمیر اور تاریخی حیثیت رکھنے کے باوجود اسے عالمی ورثے کا درجہ نہیں دیا گیا، گو کہ گزشتہ 10 سالوں میں تلنگانہ کی حکومتوں نے قلعہ گولکنڈہ کی تزئین اور مرمت اور اس قلعے کی بحالی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ قلعے کے اندر باب الداخلے کی عمارت، یہاں کے دروازے، یہاں نصب توپیں اور باب الداخلے سے قلعے کے بلند و بالا مقام بالا حصار تک تالی کے ذریعے اطلاع پہنچانے کا حیرت انگیز نظام سیاحوں کو مبہوت کر دیتا ہے، مگر افسوس کہ اس بہترین سسٹم کے باوجود اس عظیم الشان قلعے کو عالمی ہیریٹیج کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ حیدرآباد کی عوام قلعہ گولکنڈے کو عالمی ورثے کی حیثیت دینے کی مانگ کر رہے ہیں۔ کیا یہ ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بن پائے گا؟ اس سوال کا جواب ابھی تک کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ حیدرآباد کی تاریخ یا دکن کی تاریخ میں جو دلچسپی رکھتے ہیں
वो लोगों की एक ख्वाहिश है कि तेलंगाना से कोई वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट जो है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी को मिले, जैसा वरंगल में रामप्पा टेम्पल को 2021 में मिला, वैसे हम चाहेंगे कि गोलकुंडा किले को भी मिले। और वो एक, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि तामीरी फन का एक बहुत ही गैर मामूली नमूना है। सियासत टीवी के किले गोलकुंडे पर खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद मुबीन के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।